مسجد سے ایک انوکھا اعلان ہوا اور سننے والا ہر بندہ دنگ رہ گیا۔ اعلان یوں تھا کہ مسجد کے قریب ہی ایک ریڑھی پہ مختلف ریسٹورانٹس کے گاہکوں کا بچا ہوا سالن دستیاب ہے۔ وہ غریب اور نادار لوگ جو سالن پکانے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اپنے برتن لے آئیں اور سالن فی سبیل اللہ لے جائیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ کون ایسے انسان ہوں گے جو اس گند بلا کو کھائیں گے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایسا کھانا کبھی استعمال نہیں کرتے۔ میں نے سوچا ہو نہ ہو کوئی اور گیم ہوگی جس کی وجہ سے یہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ خیر، تجسس کے مارے میں بھی مسجد کی طرف چل دیا کہ دیکھوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو مرد و زن کا ایک ہجوم برتن لے کر پہنچا ہوا تھا۔ کوئی سالن لے کے گھر کو جا رہا تھا تو کوئی حاصل کرنے کی تگ و دو میں تھا۔ ریڑھی پر 3 پتیلے پڑے ہوئے تھے، ایک پتیلے میں دال، دوسرے میں قورمہ اور تیسرے میں مختلف اقسام کی مکس سبزیوں کا سالن رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے تینوں پتیلے خالی ہو گئے۔ سالن لے جانے والوں کے چہروں پر خوشی دیدنی تھی اور وہ سب دعائیں دیتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں سالن بانٹنے والے کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس سے استفسار کیا کہ یہ آئیڈیا اس نے کہاں سے لیا، تو اس نے کہا، بس جی ایک دن ہوٹل میں کھانا کھایا تو آدھے سے زیادہ سالن بچ گیا۔ میں نے سوچا کہ انہوں نے ویسے ہی ضائع کر دینا ہے، چنانچہ ایک ویٹر کو بلوا کر سالن شاپر میں ڈلوایا اور کسی ضرورت مند کے گھر دے آیا۔ اس کام سے دل کو بہت خوشگوار راحت حاصل ہوئی اور یقین کریں سالوں سے نیند کی گولی کھا کر سونے کا عادی تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس رات بغیر گولی کھائے بہت سکون سے سویا۔ بس پھر اس سلسلے کو بڑھانے کا تہیہ کر لیا۔ 5 بڑے ریسٹورانٹ مالکان سے رابطہ کیا تو بہت مثبت جواب ملا اور پھر ہر ریسٹورانٹ پر 3 برتن رکھوا دیے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری وجہ سے بہت سے غریب گھروں میں بہترین کھانا پہنچتا ہے۔ وہ بتاتے ہوئے ایسے خوش ہو رہا تھا جیسے اس کی لاکھوں کی کمیٹی نکل آئی ہو، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ واقعی اس کی لاکھوں کی کمیٹی تو نکل چکی تھی، اور وہ کمیٹی تھی بے پناہ اجر و ثواب کی۔ اللہ کے ہاں مقرب ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کروڑوں روپے خرچ کریں یا سالوں سال مراقبے کریں۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی نیکی بھی ان سب نیکیوں کو مات کر دیتی ہے جن کے لیے ہم عمر بھر ریاضت میں گزار دیتے ہیں۔ آپ بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر کوئی چھوٹی سی نیکی کر کے دیکھیں، شاید یہی نیکی آپ کی جنت کا پلڑا بھاری کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس انسان نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو آنکھ سے دیکھ لے گا، اور انسان نے جو ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ معلوم ہوا کہ نیکی چاہے بڑی ہو یا چھوٹی، سب کی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت ہے جس کا پورا بدلہ اور اجر اللہ تعالیٰ قیامت میں عطا فرمائے گا۔ اس لحاظ سے ہم پر لازم ہے کہ صرف بڑی نیکیوں کو ہی اہمیت نہ دیں، بلکہ چھوٹی نیکیوں کو بھی نظر میں رکھیں اور انہیں کسی بھی صورت میں نظر انداز نہ کریں۔ جس طرح بوند بوند سے تالاب بھرتا ہے، اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر ہمارے ثواب میں لمحہ بلمحہ اضافہ کرتی رہتی ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے ہماری بڑی خطائیں بخش دی جاتی ہیں، بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجات و مقامات بھی حاصل ہوتے ہیں، اور کل قیامت میں بھی یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے حق میں زیادہ وزنی ثابت ہوں گی۔